اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حصہ شروع کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرانا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان یکجا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم کو آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور ان سے انکار کر دیا اور بڑائی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بڑے عظیم و اکرام اور اعزاز کی بات ہے۔ جب ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تو اس میں روح پھونکی، جس کے فرمان ہے کہ جب ہم نے اس کو درست کر دیا تو اس میں اپنی روح پھونک دی، اور تو حکم دیا کہ اس کے لیے سجدہ کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو یہاں اس کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے ان کو شرف و مرتبہ سے نوازا، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ عائشہ کے ناموں کے علم سے نوازا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام جب ملائے اعلیٰ میں اکٹھے ہوئے اور ان کا آپس میں مناظرہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، آپ آدم ہیں، ابو البشر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، آپ میں اپنی روح پھونکی، آپ کو فرشتوں کا مسجود بنایا، آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ اس طرح اہل محشر بھی قیامت کے روز حضرت آدم علیہ السلام کو عرض کریں گے۔ اور دوسرے آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل کی صورت بنائی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ خدا نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھ کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اپنی مٹی بنایا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس نے قیاس آرائی اور استماعت کیا، اور اس طرح سب سے پہلا شخص قیاس کرنے والا ابلیس ہوا۔ اور محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول شخص جس نے قیاس کو آزائش کی کہ وہ ابلیس ہے، اور سورج و چاند کی پرستش بھی صرف قیاس کی بنا پر جاری ہوئی۔ یہ دونوں قول ابن جریر نے روایت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہکا ابلیس نے اپنے اور آدم کے درمیان عقل کے ذریعے زور سے قیاس آرائی کی، لہذا اپنے وجود کو آدم کے وجود سے اشرف اعلیٰ سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو اور سارے فرشتوں کو جاری ہو چکا تھا۔ تو یہاں شرعی حکم کے ہوتے ہوئے اس ابلیس نے قیاس آرائی کی، اور جب سر حکم خداوندی آ جائے تو قیاس لڑانا فاسد اور لغو ہوتا ہے، اور پھر یہ قیاس ذات خود بھی غلط اور خام خیالی پر بنی ہے، اسی لیے کہ مٹی آگ سے زیادہ نفع مند اور بہتر ہوتی ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی، مسکنت اور
مسکنت بربادی کشید ہوتی ہے، اور یہ چیزیں کی نشو نما بھی کرتی ہیں، کیونکہ تقریباً ہر چیز مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کو پسند بھی ایسی ہی صفات ہے جو مٹی میں ذکر ہوئے، خلاف آگ کے اس میں بھڑک، تیزی، جلانا وغیرہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جس کی وجہ سے اس کو جہنم کا ذخیرہ بنایا، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مزید شرف اور اعزاز بھی دیا جو ملعون ابلیس کو حاصل نہ تھا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اپنی روح مبارک کی، اسی وجہ سے فرشتوں کو یوں حکم دیا کہ ترجمہ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کو فرمایا کہ گنگناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر کو پیدا فرمانے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کروں گا تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو، اور پروردگار نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا چیز منع ہوئی کہ تو نے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں اس بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو آپ نے گنگناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا فرمایا۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ نکل جا، تو بے شک مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ تو شیطان ملعون اس لعنت و حقارت کا مستحق ہوا، کیونکہ اس نے آدم پر عیب لگایا اور ان کے حقیر جانا اور امر الہی کی مخالفت کی، اور صریح حکم خداوندی کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑائی کی وجہ سے قیاس آرائی کی اور حق کو چھوڑ کر راہ دگاہ میں ہوا، اور سجدہ تو نہیں کیا، لیکن اس کے بعد بھی جو اپنی بڑائی اور اکڑاہٹ بیان کی اور انسانوں کو بہکانے کا کہا، وہ اس کے پہلے گناہ سے بڑھ کر ہوا، گویا گناہوں کی ظلمتوں میں دھندتا چلا گیا۔ جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ترجمہ اور جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تب سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ ازارا تنز کہنے لگا، دیکھو یہ آدم وہ ہے جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر آپ مجھ کو قیامت کے روز تک مہلت عطا فرمائیں تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کے تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ تو خدا نے فرمایا، جا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیرے پیروی کرے گا تو تم سب کی جگہ جہنم ہے، اور وہ پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت اور سعد بن مستحب وغیرہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمان و دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام اسرائیل رکھا تھا۔ ابن عباس ہی سے ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام حارث بھی تھا، اور نقاش رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کنیز ابو بکر دوست تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہا جاتا تھا، اور یہ جماعت جنت کے داروغوں منتظموں
کی تھی اور یہ شیطان ان کا بڑا سردار تھا، ان سب میں علم و عبادت میں سب سے آگے تھا اور یہ 4 پروں والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان مردود بنایا، اور اللہ عزوجل اپنے کلام مقدس میں سورہ صاد میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں کو فرمایا میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھ کو کس چیز نے روکا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا تو اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے روز تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ پروردگار، مجھے اس روز تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے مہلت دے، کہ مجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت ہے کہ سچ ہے، اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سے جو تیرے پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور سورہ اعراف میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ سے شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کہا، کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہوں کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر آگے سے، پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر 4 طرف سے آؤں گا اور ان کے بہکاؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی کہ آپ نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار تو دیا، تو اس کا بدلہ ان انسانوں سے نکالوں گا، کیونکہ یہ سب بنے ہیں اور ہر طرح سے اور ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ لہٰذا نیک بخت اور سعادت مند وہ ہیں جو شیطان کی مخالفت کرے گا اور بدبخت وہ ہیں کہ اس کی پیروی کرے گا۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہاشم بن قاسم نے بیان کیا کہ ان کو ابو عقل عبداللہ بن عقیل نے فرمایا کہ موسیٰ بن مستعب نے اس طرح بیان کیا کہ سالم بن ابی جائد سے مراد یہ ہے کہ وہ سجدہ بن صبرہ بن فاقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ صبرہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک شیطان ابن آدم کے لیے راستوں میں بیٹھا ہے۔ مفسرین کرام کا اس بات میں اختلاف یکجا اللہ بحکمہ اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کے لیے کن فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ آیا وہ تمام فرشتے ہیں جیسے عام آیت میں اسی پر روایت کرتی ہے، اور یہی جمہور کا بھی قول ہے کہ یا صرف زمینی فرشتے مراد ہیں، جیسے کہ ابن زرید نے خیاق کے طریق سے ابن عباس سے روایت کیا ہے، اور اس میں انتقابات ہے اور سباق میں از نیبت ہے کہ اگرچہ بعض متاخرین نے اس کو
ترجیح دی ہے، لیکن وہ زیادہ ظاہری وہی پہلی والی بات ہے، اور حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو یہاں عام ہے کہ فرشتوں کے کس خاص گروہ کا حکم نہیں فرمایا۔ واللہ علم، اور اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو فرمان کہ اہبط منہا، جنت سے نیچے اتر جا، اور اخرج منہا، یعنی جنت سے نکل جا۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات پر کہ ابلیس آسمان پر تھا، پھر اس کو نیچے اترنے کا حکم جاری ہوا، اور اس عظیم مرتبے اور درجے اور مقام سے نکلنے کا حکم فرمایا جو عبادت و اطاعت کی وجہ فرشتوں کے ساتھ اس کو حاصل تھا۔ اس طرح آدم اور حوا کی جنت میں رہائش۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنی ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائے، اور فرمائے کہ ترجمہ ہم نے آدم کو کہا تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا کہ پروردگار نے شیطان کو نکل جا اس جنت سے حقارت زدہ دھتکارا، اور بس پھر بھی ان انسانوں میں سے تیرے پیروی کرے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو کھاؤ پیو، اور درخت کے قریب نہ جانا، نہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور فرمائے کہ ترجمہ جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سب سے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، تو ہم نے کہا کہ آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا کہیں یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم محروم ہو جاؤ گے، اور بے شک جنت میں نہ تجھے بھوک لگے گی اور نہ تو ننگا ہوگا اور تجھے اس میں پیاس لگے اور نہ دھوپ۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حقا حضرت حوا کی پیدائش جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ترجمہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ آپ نے اپنے آپ کو اور ہم کو جنت سے کیوں نکلوایا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی صحیح میں ابن ملک اشجعی سے، جن کا نام سعید بن طارق ہے، وہ ابی حازم مسلم بن دنیا سے، اور سورہ اعراف آیت نمبر 13، سورہ بقرہ آیت نمبر 35، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 تا 119، سورہ اعراف آیت نمبر 18، سورہ اعراف آیت نمبر 18 19، سورہ اعراف آیت نمبر 19۔ حضرت حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسی طرح جو ابو ملک زرعی سے ربی حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے روز انسانوں کو جمع فرمائیں گے، پھر جب مومنوں کے لیے جنت آراستہ کی جائے گی تو تمام مومن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے ہمارے سب کے والد محترم، ہمارے لیے جنت کھلوا دیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے تم کو جنت سے میری غذاؤں ہی نے نکلوایا ہے۔ اور یہ حدیث بڑی قوی دلیل ہے کہ اس بات پر کہ یہ جنت ماوی تھی،
اور یہ نظر سے خالی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت دائمی نہیں تھی۔ اور دوسرے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو سکونت ملی وہ دامئی جنت نہیں تھی، اس لیے کہ اس میں ایک درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، جبکہ اصل جنت میں کسی چیز کی روک ٹوک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سوئے تھے، جبکہ جنت میں نیند نہیں۔ اس کے بھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اس جنت سے نکالا گیا، جبکہ اصل جنت میں سے جب کوئی داخل ہو گیا تو اس کے لیے وہاں سے نکلنا نہیں۔ اور اس لیے بھی کہ ابلیس لعین اس جگہ میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ جنت میں شیطان ابلیس کا داخل ممنوع ہے۔ تو یہ سب باتیں اس بات کو منع کرتی ہیں کہ وہ جنت الماوی تھی۔ اور یہی قول حضرت ابی کعب، عبداللہ بن عباس، دھب ابن منع، سفیان بن قاضی، مندر بن سعید بلتوی نے بھی اپنی تفسیر میں یہی ذکر کیا، اور اس مسئلے میں جدا گانا ایک تصنیف بھی فرمایا۔ اس کے حضرت امام حنیفہ اور اس کے صحابی سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور یہ اور عبداللہ محمد بن عمر دارمی بن خطیب نے اپنی تفسیر میں ابو القاسم بلخی اور ابو مسلم حفانی سے نقل کیا ہے، اور قرطبی نے بھی مترزلہ، اور قدرت یہ ہے کہ اس کو اپنی تفسیر میں داخل کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کے آسمان میں تھی یا زمین میں؟ اس میں جمہوریہ علماء کا یہ فرمان بیکا وہ آسمان میں تھی، اور جنت الماوی دائمی تھی، جس کا نام قرآن میں بھی لیا گیا ہے، اس لیے کہ ظاہری آیت اور احادیث نبیہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ ترجمہ، اور ہم نے کہا کہ آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اس آیت میں الجنتا پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ یہ عمومیت کے لیے بھی نہیں اور نہ معہود لفظی کے لیے ہو سکتا ہے، تو ہر حال میں یہ معہود ذہنی کے لیے ہوگا، اور شرعہ جنت الماوی کی جگہ ہے، اور یہ بات موجود توریت میں بھی صراحتاً مذکور ہے۔ اور اس مسئلے میں جن اسلاف علماء کا اختلاف ہے وہ ابو محمد بن حزم نے کتاب العلل و خلل میں، اور ابو محمد بن عطیہ نے اپنی تفسیر، اور ابو عیسیٰ رماتی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اور جمہور سے یہ پہلا قول یہ منقول بہکا، اور جنت اصل ہے اور آسمان میں ہے۔ لور ابو القاسم الغالب اور قاضی مادھوی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ وہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا، اس میں اختلاف بہکا آیا، وہ دائمی جنت تھی یا اللہ تعالیٰ نے اس کو عارضی بنایا تھا، اور اس کو آزمائش اور امتحان کی جگہ بتایا تھا، اور وہ دائمی جنت نہیں جو
ہمشتگی بدلنے کا گھر ہے۔ اور پھر اختلاف کو وہ جنت آسمان میں تھی اس لیے کہ نیچے اتارا گیا تھا، اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بہکا اور یہ زمین میں تھی، اس لیے کہ اس میں دونوں سے امتحان لیا گیا۔